سورہ مریم اس کے 6 رکوع ہیں اور 98 آیت مبارکہ ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے ہجرت حبشہ سے بھی پہلے، جب حضور کے غلاموں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمایا۔ 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیا، ان سے بھی پہلے ہجرت سے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، چونکہ جب وہ حبشہ کے صحابہ جنہوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، ان کو لینے کے لیے مکہ کے لوگ وہاں حبشہ پہنچے۔ عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربی، یہ دونوں مکہ کے سردار حبشہ نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچے۔ انہیں بتایا کہ بھئی ہمارے علاقے کے چند لوگ ایسے ہیں جو نہ آپ کے دین پر ہیں نہ ہمارے دین پر ہیں، ان کا کوئی علیحدہ دین ہے، وہ ہمارے سپرد کریں۔ ان کا طریقہ واردات بھی عجیب تھا، بڑے قیمتی تحائف لے گئے تھے، جو سب سے پہلے انہوں نے وزراء میں، نجاشی بادشاہ کے وزیروں میں اور پادریوں میں، چونکہ وہ عیسائی تھا، ان میں تقسیم کیے تاکہ یہ جتنے بھی وزیر ہیں ان کے ووٹ ہماری طرف۔ لیکن وہ جو نجاشی بادشاہ تھا حبشے کا، وہ بڑا عادل بادشاہ تھا۔ اس کے سامنے جب یہ بات پیش کی گئی، مکہ کے لوگ، حجاز کے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، 15 ہیں، 11 مرد ہیں اور 4 عورتیں ہیں، ہجرت کر کے میرے علاقہ میں آئے ہوئے ہیں۔ انہیں بتایا گیا ان کو لینے کے لیے واپس لے جانے کے لیے بھی بندے آئے ہوئے ہیں۔ تو نجاشی بادشاہ نے کہا بھئی ایسا نہیں ہو سکتا، میں آپ کے سپرد کر دوں، ان سے بات پوچھوں گا معاملہ کیا ہے، تو ان سے بات کریں گے۔ ہمیشہ عدالت کا، عدل کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے، جب دونوں کی بات سنی جائے، ایک کی بات سن کر فیصلہ دیا جائے، یہ عدل نہیں۔ تو نجاشی بادشاہ نے حضور کے غلاموں کو، صحابہ کو بلایا، تو اس وقت میرے کریم آقا نے ابھی تک بادشاہ کے سامنے کیسے پیش ہونا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے گفتگو، ابھی تک یہ طریقہ بتایا نہیں تھا۔ لیکن صحابہ کرام نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امیر بنایا، مقرر کیا۔ جب بادشاہ سے بات کرنی ہو، سارے نہ بولے، ایک بولے۔ تو حضرت جعفر طیار کو اپنا امیر مقرر کیا، تو نجاشی بادشاہ کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ تو وہاں پوچھا گیا بھئی کیوں وہاں سے آئے ہو، کس لیے، یہ لینے کے لیے تمہیں وہاں کے سردار آئے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ نبی کے غلاموں سے پوچھا گیا، نجاشی بادشاہ نے پوچھا۔ تو اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے بادشاہ وقت، نجاشی بادشاہ، ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی عطا فرمایا ہے آخری، ہمارے نبی ہیں جو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں، تو یہ لوگ برائی کی طرف، ہم ایک اللہ کو، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، انہیں یہ پسند نہیں، یہ بتوں کے سامنے جھکتے ہیں اور جھکاتے بھی ہیں، ہم نے بت چھوڑ دیے ہیں۔ قدرت الہی ہے، نجاشی بادشاہ جو عیسائی تھا، اہل کتاب تو تھا، اہل کتاب جتنے بھی ہیں ان کے ہاں شرک حرام ہے، شرک حرام ہے، لیکن اب بے شک شرک کرتے رہیں، لیکن اہل کتاب کے ہاں جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی کتابیں ہیں اللہ نے بھیجی ہیں، ان میں شرک حرام ہے، شرک کہیں بھی جائز نہیں۔ تو یہ باتیں آخرکار کوئی دال نہ گلی، کچھ نہ ہوا، تو عمر بن عاص کہنے لگا، عبداللہ بن ابی ربی کہنے لگا، وہ جو مکہ کے سردار آئے ہوئے تھے حضور کے غلام اور صحابہ کو لینے کے لیے، کہنے لگے نجاشی بادشاہ کو، حضور یہ تو آپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے۔ بات مختصر کرتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے نجاشی، اگر آپ اجازت دے دیں تو وہ کلام جو ہمارے نبی پر اترتا ہے وہ میں آپ کو سنا دوں۔
وہ کلام میں آپ کو سنا دوں، اس کلام کا بڑا اثر ہے، اس کلام کا بڑا اثر ہے، جو کوئی روزانہ پڑھتا رہے انشاءاللہ روحانیت اسے ضرور ملے گی۔ تو نجاشی بادشاہ نے اجازت دی بھی پڑھے، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی، اس لیے یہ ساری بات سنائی، سورہ مریم کی تلاوت کی، اور جوں جوں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے گئے اور ان پر وہ اثر کرتا گیا، اتنا اثر ہوا حتیٰ کہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے نجاشی بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، رونے لگا، درباریوں میں سکتہ طاری ہو گیا، خاموشی چھا گئی، اللہ کی کلام کی تلاوت جو ہو رہی تھی۔ تو نجاشی بادشاہ سننے کے بعد اللہ کی کلام سورہ مریم میں، چونکہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا ان کی پاکیزگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر ہے، تو وہ یہ باتیں کلام سن کر نجاشی کہنے لگا یہ تو حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت بی بی مریم کی پاکیزگی کے بھی قائل ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ نہیں مانتے؟ اس کلام کا اتنا اثر تھا کہ نجاشی بادشاہ نے حکم دے دیا جب تک یہ چاہیں امن کے ساتھ یہاں رہ سکتے ہیں، آپ کے سپرد کبھی نہیں کروں گا۔ تو وہاں یہ سورہ مریم کی یہ تلاوت، یہ اتنی برکت ہے کہ بادشاہ بھی زیر نگوں ہو گئے، بادشاہ، اللہ کی کلام جو ہے۔ بہرحال ہم بات کرتے ہیں سورہ مبارکہ کی جو آیتیں تلاوت کی ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کاف ہا یا عین صاد، یہ 5 حرف ہیں پوری آیت مبارکہ، یہ 5 حرف ہیں۔ ایک چیلنج میں یہاں کروں گا، ایک چیلنج، یہ جتنے بھی کہتے ہیں صرف قرآن قرآن قرآن، صرف قرآن قرآن مانو بس، اس کے علاوہ نبی کا نعوذ باللہ فرمان، حدیث، چونکہ وہ روایتیں ہیں، حدیث ہو سکتی، ضعیف ہو سکتی ہیں، موضوع ہو سکتی ہیں، میں چیلنج کروں گا اس بات پر، اس آیت پر، یہ کہ کوئی یہ قرآن صرف قرآن قرآن کہنے والا اس آیت کا ترجمہ کر کے دکھا دے۔ میرے نبی نے نہیں بتایا تو ترجمہ ہی کسی کو نہیں آتا، اس آیت کا ترجمہ میرے نبی نے جو نہیں بتایا تو کسی کو آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ کیا ہی نہیں ترجمہ۔ اگر بتا دیتے تو آج ہمارے ہاں اس کا ترجمہ ضرور ہوتا، اور قرآن میں ایسی چیز کوئی نہیں ہے جو فضول ہو، ایسا عقیدہ رکھنے والا بھی یہ چیز فضول ہے نعوذ باللہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، ایمان سے ہی خارج۔ تو کاف ہا یا عین، میں یہ چیلنج کر رہا ہوں، یہ صرف جو قرآن کو ماننے والے بس قرآن بس قرآن، اس آیت کا ترجمہ کر کے دکھا دے اگر مائی کا لال ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے، یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے اس بندے پر جو اس کے بندے زکریا پر تھی، اس بندے پر، اس کے بندے جو زکریا علیہ السلام پر تھی، اذ نادا ربہ نداء خفیا، جس وقت پکارا اس نے اپنے رب کو چھپ کر، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا چھپ کر، قال ربی، کیا کہا؟ چھپکے میں، چھپ کر، کونے میں بیٹھ کر رب کو دل میں پکارے، کونے میں بیٹھ جائے، کہیں بندوں میں بیٹھ کر اللہ کو دل میں پکارے، وہ تو سن رہا ہے نا، وہ تو بے نیاز ہے، سن رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چھپکے سے مجھے زکریا نے کیا کہا تھا، چھپکے سے کہنے لگے زکریا علیہ السلام نے اللہ سے التجا، رب انی وہن العظم، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، واشتعل الرأس، بڑھاپے کی وجہ سے میرا سر جھک گیا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے، واشتعل الرأس شیبا، بڑھاپے کی وجہ سے میرا سر کمر جھک گئی ہے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، تو میری دعا کو رد نہ کرنا، بِدُعَائِكَ، جو تجھ سے دعا کر رہا ہوں،
شقیہ، مجھے میری دعا کو رد نہ کرنا، میرے رب یہ رد نہ کرنا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کہا مجھ سے، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، حضرت زکریا نے اللہ سے اپنی کچھ من کی سن۔ اچھا ایک بات میں عرض کروں، جتنا بھی قریبی دوست ہو بندہ کوئی نہ کوئی بات چھپا سکتا ہے، چھپاتا بھی ہے۔ جتنا بھی قریبی ہو، جتنا بھی اپنے غم گسار ہو، جتنا بھی غم کا بانٹنے والا ہو، جتنا بھی قریبی ہو، لیکن کوئی نہ کوئی راز بندہ اسے نہیں بتاتا۔ ایک ذات ہے، ایک جس سے بندہ کوئی راز نہیں چھپاتا، ساری سنا دیتا ہے اسے۔ اللہ میری یہ بھی دل کی آرزو ہے، اللہ میرے اندر یہ بھی خامی ہے، اللہ میں یہ بھی مانگتا ہوں، اللہ مجھے اس گناہ سے بھی بچا دے۔ ہر جتنے اپنے قریبی ہو، ماں ہو، بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، یا بچہ اپنے باپ سے نہ چھپائے، لیکن کوئی ایک بات ضرور چھپاتا ہے، صرف مالک ہے جس کے سامنے ساری کھول کے بندہ رکھ دیتا ہے۔ اچھا وہ بھی ایسا رب ہے جتنی بندہ کھول کے رکھ دیتا ہے اللہ کے سامنے، پتہ تو اس کو ہوتا ہے جتنی بھی کھول کے رکھ دیتا ہے وہ پردہ دیے جاتا ہے، وہ اوپر سے پردہ رکھتا ہے، وہ کبھی ہمارے راز فاش نہیں کرتا۔ پردہ رکھنے کے لیے مزید اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا من ستر مسلمن ستر اللہ لہ یوم القیامت۔ میرے کریم آقا مسلم شریف کی حدیث مبارکہ مشکات شریف میں بھی موجود ہے، ایک اور کتاب ہے ریاض الصالحین امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں بھی درج ہے۔ میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے رب کا یہ حکم ہے جو شخص دنیا کے اندر کسی کی پردہ پوشی کرے اللہ قیامت کے دن اس کے گناہ چھپا دے گا۔ اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ، گناہ قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ گناہ ہی ظاہر ہوں گے نا، عیب ہی ظاہر ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ ایسا پردہ پوش ہے، ایسا کری اس سے چھپکے سے سارا دکھڑا سنا دیا کرو، چھپکے سے اسے سارا دکھڑا سنا دیا کرو، سنے گا اور پوری بھی کرے گا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، بات لمبی ہو جائے گی پھر، وَإِنِّي خِفْتُ ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ، تفسیر پھر کل عرض کریں گے۔ اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے چھپکے سے اب دعا مانگ رہے ہیں، چھپکے سے باتیں کر رہے ہیں۔ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، مجھے ڈر ہے موالی رشتہ داروں کا، مجھے حضرت زکریا اللہ کو چھپکے سے مجھے اپنے رشتہ داروں قرابت داروں کا ڈر ہے، اللہ کو بتا رہے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي، اچھا ایک تو ڈر ہے، پھر فرمایا وَكَانَتِ امْرَأَتِي، میری بیوی بھی بانجھ ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہو گئے، عاقراً فَهَبْ لِي مجھے دے دے، مجھے مِن لَدُنْکَ وَلِیًّا، اپنی طرف سے کوئی ولی، میرا کوئی وارث ہی دے دے نا مجھے۔ یہاں تفاسیر حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس وقت حضرت زکریا نے یہ دعا مانگی اللہ نے اولاد دی، اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 60 برس تھی۔ مصنف عبد الرزاق نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 110 برس تھی۔ اللہ خود بتا رہا ہے نا، جتنے بھی عمر تھی بوڑھے تھے،